پہلی چیز جو ہے وہ ہے راست بازی جو نئے عہد کے متی کی انجیل کو میں بول رہا ہوں. تو یہاں پہ راست بازی کی تلاش کرنی. راست بازی کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ راست بازی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو تو تلاش کی جائے گی. تلاش کیا جائے. تلاش میں ایک اور چیز کا مفہوم ہے. تلاش کرنے سے پہلے وہ شے ہمارے پاس نہیں ہوتی. جس چیز کی تلاش کی جاتی ہے وہ ہے نہیں ہے. شریعت میں اس چیز کو جو ہے وہ پسندیدہ قرار دیا گیا. کیا حکم سے پہلے لوگ جو ہے وہ سچی گواہیاں نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے. جن کے پاس شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قومیں کیا ان میں جو ہے وہ سچی باتیں کوئی نہیں، وہ ہمیشہ جھوٹی بولتے تھے. ان میں بھی سچ کہ جو شریعت کو پورا کر کے راست بازی حاصل ہوتی ہے وہ ہے انسانیت. دنیا ایسے پڑھ کے چلی جاتی ہے جی میں مر گیا میں مر گیا میں مر گیا. وہ بولتے ہیں میں مر گیا. کیسے مر گیا بھائی؟ صلیب کے اوپر کیا کرنا ہے بتائیں. جسم کی خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچنا. پھر ہے مرے جی. پھر ان کی مانند دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں. لوگوں کی جو ہے وہ راستہ بازیاں جو وہ ہے کیا جی، میں جی سور کا گوشت نہیں کھاتا، میں جی فلاں چیز کو نہیں چھوتا، میں جی اپنے آپ کو یوں کر کے پاک رکھتا ہوں، میں تو اس طریقے سے کرتا ہوں، اس طریقے سے. وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کرتے کرتے کیا ہو جاؤ گے. آگے اگلی بات جو ہے وہ بڑی. ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاک ساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے. ٹھیک ہے جی، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. جہاں پہ انسانیت کو مسلوب کرنا ہے وہاں پر جسمانی خواہشوں کو مارنا ہے. اور اگر کسی نے یہ نہ کیا، ہمارے ایک پادری صاحب سے ایسے مسکرا رہا ہوں آپ کی طرف دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے، آپ کی بات نہیں کرنا. اس کے گھر والوں نے مجھے فون کر کے کہا او بھائی ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا. میں نے کہا یہ جدوں کا بھگت ہوا ساڈا جینا آرام کر دیا. وہ جھگڑا کس بات کا تھا؟ کہتا تھا نیکی کرو. جھگڑا تو دیکھا تو بری باتیں کہہ کے نہیں کرتا تھا، لیکن اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ جھگڑ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جھگڑے میں کبھی بیٹ پکڑا ہوگا، کبھی ڈنڈا پکڑا ہوگا، آگے لگایا ہوگا سب. اور کیا کر رہا تھا؟ جھگڑ رہا تھا. میں یہاں پہ جو بات بتانے لگا دوسروں سے کروا رہا تھا. کرنا کیا تھا؟ اپنی خواہش اور اپنی رغبت اور اپنے جسم کو صلیب پر اسے قربان کرنا تھا. صلیب پہ یہ نہیں ہو پا رہا تھا. میرا جو بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سے کام ہی نہیں ہوگا. خواہش اسے مطلب نہیں. ٹھیک ہے. غیرت تو ہے مگر سمجھ کے ساتھ ہے. تو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کے سارے محنت کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی خواہش، آپ کی رغبت، آپ کی خواہشیں جسمانی ان کو کیا کرنا صلیب کے اوپر. یہ ابھی
ابھی جو ہے وہ راست بازی پوری تلاش نہیں ہوئی، آگے اور بھی بڑھیں۔ اب دو کام ہم نے کر دیے، پہلا ایمان لے آئے، گناہ معاف ہو گئے، دوسرا ہم نے جو ہے وہ کام کیا کیا جی، اپنے جسمانی خواہشوں اور رغبتوں کو صلیب کے اوپر کھینچا۔ ابھی تیسرا کام ہے، بائیسویں میں لکھا کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ یہاں پہ فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہونے کا مطلب ہے کہ خواہشوں اور رغبتوں کے سبب سے اور دنیا میں جو فریب آتا ہے اس کے سبب سے یہ کیا ہوتا ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ اب عقل میں بھی نئے بنے اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اگلا کام دی، ابھی تو راست بازی جو ہے وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ابھی تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ راست بازی کے لیے تیار کیا، خدا کی راست بازی کے لیے ابھی تیار کیا۔ تب کہاں تک آپ نے تیار کیا؟ یہ ایمان لائے میرے گناہ معاف ہوئے۔ دوسرا، آپ نے جو ہے وہ اپنی خواہشوں اور اپنی رغبتوں کو صلیب کے اوپر کھینچا۔ ابھی تک جو ہے وہ خدا ایمان سے جو راست بازی ہے وہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی، اب ظاہر ہونے لگی ہے جب آپ نے نئی انسانیت کو پہنا۔ اب نئی انسانیت میں جو ہے وہ آپ کو راست بازی اور سچائی نظر آئے گی۔ نئی انسانیت جو ہے، پہلی بات جو ہے کس کے مطابق ہے؟ خدا کے مطابق ہے۔ اب اس میں جو راست بازی آئے گی وہ خدا کے مطابق ہوگی، خدا کی راست بازی۔ ٹھیک ہے جی، کس اسٹیپ میں آ کے ہوئی؟ لیکن پادری کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کسی جو ہے وہ بندے کو آپ جب گائیڈ کرتے ہیں راست بازی کے لیے، آپ اس کو جو ہے وہ راست بازی کی تلاش میں اس کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کا جو ایمان ہے اس کے پیچھے جو بنیادی کلام ہے اس کی ترتیب درست ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے وہ کرنا کیا جی؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پرانی انسانیت صلیب کے اوپر مصلوب کر کے اتار دی، انسانیت اتار دی، تو انسان ہے انسانیت کے سبب سے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں خداوند نے آپ کے اوپر مخاشوات کو کھولا۔ دیکھیں، شیطان ہے شیطانیت کے سبب سے، حیوان ہے حیوانیت کے سبب سے، انسان ہے انسانیت کے سبب سے۔ اور جب انسانیت ہی اتار دی، اب یسوع مسیح انسان بنا، کل ہم نے سیکھا وہ خدا ہے اور انسان ہے۔ وہ انسان کیوں ہے؟ ہم نے اس کو کیوں انسان کہا؟ انسانیت کے سبب سے۔ ٹھیک ہے جی، جب وہ انسانیت کے سبب سے ہم نے اس کو انسان، اگر انکار کر دیں کہ اس میں جو ہے وہ انسانیت نہیں، آپ اس کو انسان کہہ نہیں سکتے۔ حیوان میں حیوانیت نہیں تو حیوان کہہ نہیں سکتے۔ تو ہمیں انسانیت کو کیا کیا جی؟ پرانی انسانیت اتار ڈالی۔ جب پرانی انسانیت اتار ڈالی تو وہ انسان جو آدم سے ہے وہ وہاں پہ ختم ہو گیا۔
ٹھیک ہے جی، وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ ہمیں نئی انسانیت، اب نئی انسانیت وہ ہے جو خدا کے مطابق ہے. خدا کے مطابق کا مطلب یہ کہ اس میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہوں گی، یہ ہے مطلب خدا کے مطابق ہونا. انسان کے مطابق کا مطلب ہے اس میں انسان کی خوبیاں ظاہر ہوں گی. خدا کے مطابق کا مطلب یہ کہ اس میں کون سی خوبی ظاہر ہوگی؟ خدا کی خوبی. یہ خدا کے مطابق ہے نئی انسانیت. پہلی انسانیت میں خدا کی خوبیاں ظاہر نہیں ہو سکتی. بندہ لاکھ کہے میں خدا کے کام کروں، لیکن خدا کی خوبی اس میں جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو. اب سوال آ جاتا ہے کہ نئی انسانیت پہنی کیسے جاتی ہے؟ غیر فانی تخم سے نئے سرے سے پیدا ہو گئی. خدا کا کلام، ٹھیک ہے جی، خدا کا تخم، ٹھیک ہے، جو خدا کا زندہ کلام ہے، اس سے تم جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. پہلے پطرس میں یہ بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور اس کو میں آپ کو یہ پڑھ رہا ہوں. یہ باتیں یہ اسٹیپ یاد رہیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے کوئی رجسٹر نہیں رکھا ہوا، اسی طریقے سے آپ کو بھی رٹائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر سٹیپ آگے پیچھے ہو گئے تو سیمنری کے ٹیسٹ میں تو فیل ہو گئی، اس ٹیسٹ میں بھی فیل ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی، پھر جو ہے وہ والی راستہ بازی نہیں ملے گی جو ہے وہ آسمان کی، اور پھر وہ گئی سڑکیں سونے کی اور موتیوں کے دروازے 100 روپے کی بات ہے. آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسے جملے بولتا رہتا ہوں جی. تو یہ راستہ بازی جو ہے وہ خدا کے مطابق ہے، اور سچائی کی راستہ بازی اور پاکیزگی میں یہ نئی انسانیت پیدا کی گئی ہے. پہنی کیسے جاتی ہے؟ ہاں جی، حوالہ کوئی پڑھ دے. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بات آتی ہے جی نئے سرے سے پیدا ہونا. اگر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو یاد رکھنا جی، نہ عادات کے اعتبار سے، نہ خیالات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، اور نہ جو ہے وہ معاملات کے اعتبار سے، بلکہ جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے. آمین. ذات بدلی نا. انسانیت کیا ہے؟ ذات. ہم کہتے ہیں مسیح میں 2 ذاتوں کا مجموعہ ہے. کون سی ذات؟ الوہیت اور بشریت. اب ہم میں جو ہے وہ کیا بدلی تھی؟ نئے سرے سے جب پیدا ہوئے تو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ پہلے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر گناہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. جب گناہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا. وہ جو ہے وہ بدلے ہیں عادات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی، بعض جو ہے وہ جو ہے وہ برے خیال ان کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں، پھر وہ اپنے خیالوں سے لڑ کے، ٹھیک ہے، یا کسی معاملے میں ٹھوکر کھا کے وہ جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. وہ بدلے ہیں خیالات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، لیکن بدلنا کس سے ہے؟ ذات کے اعتبار سے. ایک پادری صاحب تھے، وہ مجھے اپنی گواہی سنانے لگے، مجھ سے عمر والے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ خداوند نے مجھے جو ہے وہ جوانی میں بدل دیا. اس کے ایک ہی جملے کے ساتھ میں نے اس کو جو ہے ایک سوال دے دیا. میں نے کہا آپ بدلے گئے کس اعتبار سے؟ آپ جو ہے وہ بدلے گئے خیالات کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، یا ذات کے اعتبار سے؟ خدا پادری کا ذرا سا تھوڑا سا اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ آیا، لیکن ایک دم سے بھانپ گیا. اس نے جو کہا ذات کے اعتبار سے بدلا. میں نے اگلا سوال کیا کیسے؟ آپ جواب دو جی کیسے؟ ان کو نہیں آیا تھا، آپ کو. پرانی انسانیت کو دعوت دی.
میری انسانیت پائنی کیسے؟ کلام کے اس کا مطلب جس کی طرف دھیان ہو اس کو سمجھ آ جائے. کلام کے غیر فانی تخم سے نئے سرے سے پیدا ہو کر بدلتے ہیں ذات کے اعتبار سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے، سوال باہر سے تو نہیں کرے گا، تو یہی کر رہے گا. میں بھی بتا رہا ہوں. وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا ہمارا، کوئٹہ کا، کہتا سر میں جو ہے وہ گیا FGA کی اسمبلی میں نے جو ہے نا وہ جہاں بجا کے عبرانی لکھی اور میں نے وہاں پہ لکھا 12 شیت 12 الوہیم. تو میں نے یہ لکھا، سارے میرے پیچھے پیچھے. میں نے کہا یار میری بات سن، تو نے پہلا لفظ ہی غلط بول دیے. تو بھرم کبھی کبھی ایویں ہی بن جائے. ٹھیک ہے، وہ برشیت 12 الوہیم ہے، وہ الوہیم اور 12 شیت 12 وہ سارے شروع ہی غلط کر دیے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پر کہتا سب چھوڑے، ان کو کیا پتا، میری تو کیا پتا. جی واپس آ جاتے ہیں. پرانی انسانیت اتاری کیسے جاتی ہے؟ پرانی انسانیت صلیب کے وسیلے سے اتاری جاتی ہے. اور صلیب کے وسیلے سے کیسے اتاری جاتی ہے؟ بدن کو خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب اتارا. یہ کام کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اگلا کام کیا کیا؟ پرانی انسانیت اتار ڈالی. جب اتار ڈالی تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جی؟ اس کے بیچ میں ایک اور کام بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عقل کی روحانی حالت میں نئے. اب سوچنا جو ہے وہ روحانی ہے، عقل جسمانی نہیں، بلکہ کیا ہے جی؟ روحانی. ایک شخص میرے سے باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے دنیا کی باتیں جو ہے وہ کرتے کرتے ایسے سناتے سناتے مجھے کہتا ہے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے جو ہے وہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں نے کہا غلط، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ نہیں پائی جی تسی میں تو چلیے اے گل کرن لیا میں دنیا تو تسی جڑے ہو خدا ہمارے پاس لے گئے. میں نے کہا یہ ایک ایسی بات ہے کہ تم جو ہے وہ خدا کو نکال کے باتیں کرتے ہو. باتیں کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا نہیں خدا والی چھوڑنا. اس کا وہ خدا کو نکل، اور بہت سی دنیا جیسے کرتی ہے. مجھے کئی جوانوں نے یہ بتایا اور انہوں نے کہا جی او اسی خدا والی گل نہیں کریں گے، دنیا والی گل کریں گے. بھائی عقل کی روحانی حالت میں نہیں بدلے گا. تو جب دنیا نہیں گلاں کرتی ہیں تو پھر عقل کی حالت میں وہ روحانی ہے ہی نہیں. عقل نہیں بدلی. ذات کے ساتھ ساتھ اس دماغ کی عقل بھی بدلے. رومیو 8واں باب دوسری آیت سے پڑھیں. سب سے پہلی آیت سے میرا پورا ہو جائے اس کام میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پڑھے لکھے بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. یہ پڑھتے ہیں
اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکتا وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلود جسم کی صورت میں، آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ یہاں پہ رکھتے ہیں، آگے بھی ہم نے پڑھنا، لیکن ایک بات کیا ہوا ہے یہاں پہ بدل گیا گئی، جیسے ہی کفارہ ہوا چلنے کا طریقہ بدل گیا، جیسے ہی کفارہ ہوا چلنے کا طریقہ بدل گیا، اس لیے کہ نئی انسانیت کو پہنا نا، تو اب جو ہے وہ کس کے مطابق چلنا ہے؟ جسم میں ٹھیک ہے، ہمارا جو جسم خاکی ہے جسم میں، تو ابھی ہمیں جو ہے وہ پرانی انسانیت نظر آتی ہے، اس کا بدلنا ابھی باقی ہے، آخری نرسنگا پھونکا جائے گا، یہ بدل جائے گا، لیکن ایک جگہ پہ بدل گیا ہے کفارے کے ہوتے ہی، اور وہ کس جگہ پہ بدل گیا ہے؟ انسانیت یعنی روح، نہیں انسانیت یعنی روح۔ یاد رکھنا، شخص نہیں بدلا، کیا بدلی جی؟ روح۔ شخص وہی ہے جو شخص جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے تھا، ٹھیک ہے، قبولیت اور کفارے کے بعد اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد شخص وہی ہے، لیکن بدلی کیا؟ روح۔ میں نے بدلا کیا نہیں بولا، کل کا لیکچر اگر یاد ہوگا تو میری اس بات پہ سمجھ آ جائے گی۔ بدلی کیا؟ روح، مطلب ذات، جو جسم کے مطابق نہیں چلتے۔ اب جسم کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی جسم کا جلالی ہونا باقی ہے، یہ جسم اس ذات میں بھی داخل نہیں ہوا، لیکن روح ذات میں، یعنی شخص جو ہے وہ ذات میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تلاش ہے، یہ میں نے تلاش سے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ لیکچر نہیں ہے، یہ زندگی ہے تمہاری، اس کے لیے تم نے جو ہے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس رخ پر لے کر چلنا ہے، عقل کی حالت کو روحانی کرنا ہے، اور روحانی حالت اس لیے کہ جو روحانی آگے بڑھے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جی آگے آتے ہیں۔ اب عقل کی جو روحانی حالت ہے اس میں نیا ہوتے ہوئے خیال پھر کیا ہے جی؟ روحانی۔ روحانی خیال ڈیفائن کریں، بتائیں کون سے خیال روحانی؟ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، کوئی اور دیکھو، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور چلیں روحانی خیال کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے چلنا ہے جس طرح سے خدا چلتا ہے، یہ روحانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کھولیں۔
اگر ٹائم زیادہ بھی ہوگا تو آج یہ لیکچر مجھے پورا کرنا ہے. 20 آیت. کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا. ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہو کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں. خدا میں کیے گئے کام. ٹھیک ہے جی. جب کوئی ذات خدا میں ہوگا تو خدا میں اس کے کام ظاہر ہوں گے. جب کوئی نور میں نہیں ہوگا تو اس کے کام جو ہے انسانی تو ہو سکتے ہیں، آسمانی نہیں ہو سکتے. خدا کے کام آسمانی ہیں، بندے کے کام جو ہے جسمانی ہیں. خدا کے کام روحانی ہیں، بندے کے کام جو ہے وہ جسمانی ہیں. خدا کے خیال، وہ خیال جو خدا رکھتا ہے، وہ خیال، وہ سوچیں جو خدا کی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے جو ہے میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ ویسی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں جو ہے نا وہ میں کر رہا ہوں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس طریقے سے ہو گیا کہ وہ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، میں ان سے سنتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ جو ہے وہ ویسی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہی کچھ ان کو کہیں گے کہ کلام جو ہے وہ آج لیکچر دے دو راستہ بازی پہ، وہ کھڑے ہو گئے یہی کچھ دے رہے ہوں گے جو کچھ جو ہے وہ میں سنا. وہ اسی طریقے سے سوچتے ہیں. سوچ جو ہے وہ ایک ہونے کے لیے گفتگو کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور گفتگو خدا سے کرنے کے لیے معاملات ایک جیسے ہونا بڑا ضروری ہے. کبھی گفتگو ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چلے میں سمجھاتا ہوں اس کو. ہمارے گھر میں ایک ایکویریم تھا، اس میں جو ہے وہ مچھلیاں تھیں. میری مسز جو ہے وہ ان کو دانہ ڈالتی تھی. ایک وقت تھا اس میں وہ جاتی نیچے سے وہ لیتی اور دانہ لیتی، وہ اس کو ڈالتی. جب وہ دانہ ڈالنے کے لیے جاتی وہ مچھلیاں ایکویریم میں سے اس کو دیکھ لیتی تھی. تو وہ اگر وہ ایکویریم کے اس سائڈ پہ کھڑی ہوتی تو ساری مچھلیاں جو ہے وہ اس سائڈ پہ آ جاتی. پھر وہ اچھلتی چھپ چھپ کرتی. ٹھیک ہے جی. ایسے خوش ہوتی. اگر آپ جو ہے وہ اس میں ہاتھ بھی ڈال دو تو آپ کے ہاتھ کو وہ ٹچ کر رہی ہوتی تھی. تو وہ مجھے کہتی دیکھو کتنا چھوٹا سا جانور ہے، کتنا پیار کرتا ہے. میں نے کہا بھائی نہیں، اس کی محبت دانے سے. ٹھیک ہے جی. مچھلی کا جو معاملہ ہے وہ دانے سے ہے. یہ اپنے معاملے میں تمہارے ساتھ جڑی ہے، یہ تمہارے معاملے میں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. اب اسی کمرے میں ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے بھی مناتے ہیں. ان مچھلیوں کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے یہ اپنے گھر میں اپنے بچے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچوں کا نام کیا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا جو انسانوں کا جو سسٹم ہے اس کی بادشاہی جو ہے وہ کس طریقے سے چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. صدر کون ہوتا ہے، وزیر اعظم کون ہوتا ہے، MNA کون ہوتا ہے، MPA کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کونسلر کون ہوتا ہے، ناظم کون. ان باتوں کا جو وہ پتہ ہی نہیں. مچھلی کو جو پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ مجھے دانہ ملنا ہے، اور دانے کی خاطر پھر جب ان کو یہ پتا لگتا ہے وہ اچھلتی، چھلانگیں مارتی، پانی اڑاتی، دم مار مار کے پانی اڑاتی، خوش ہوتی، دانہ ملنے لگا. میری بات سمجھے جی. مچھلی ذات انسانی ذات کے معاملات کو نہیں سمجھتی. انسان الہی معاملات کو نہیں سمجھتا.
انسان خدا سے جڑتا ہے گانے کی خاطر، ناچتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، ٹھیک ہے جی، کس کی خاطر؟ گانے کی خاطر۔ سارے معاملات اس کے جو ہے وہ کس کی؟ اپنے دانے پانی کی خاطر ہے۔ روٹی مل جائے، پانی مل جائے، ٹھیک ہے جی، میرے جو ہے وہ کپڑے مل جائیں، کاروبار مل جائے، ٹھیک ہے۔ بھئی اداس کیوں ہے؟ میرا کاروبار چلا گیا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، رو رہا تھا، میں نے کہا کیا ہوا یار؟ میرا کاروبار چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں کی جو خوشی ہے وہ کس کے ہے؟ گھر مل جائے، ٹھیک ہے، زمین کی چیزیں مل جائیں، یہ چیزیں، اپنا دانا پانی۔ انسان خدا سے جڑتا ہے کس معاملات میں جی؟ اپنے معاملات۔ تو میری عبادت کر، میں تیرے روٹی اور پانی کا برکت دوں گا، تھوڑی مزے کی آئے تھے، ٹھیک ہے جی، اس میں ہمارا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی باتیں ہوں گی جو ہمارے ساتھ واسطہ رکھیں گی، زبور 23، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چرا، وہ میرے ہی معاملہ، راحت کے چشمے میرے ہی معاملہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو ہے وہ دشمن کے آگے، دشمن کے روبرو میرے آگے دسترخوان پر، میرا ہی معاملہ، ٹھیک ہے۔ موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرا، ٹھیک ہے جی، میں نہیں کرتا، میرا ہی معاملہ۔ اس میں بتائیں جی خدا کا معاملہ کون سا؟ ٹھیک جی۔ جو جسمانی ہے، جسمانی مطلب انسان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب آسمانی معاملہ کرنے کے لیے پہلے تو اس نے ذات بدلی۔ اب مچھلی جو ہے وہ انسانوں کے معاملے کب سمجھے گی؟ جب انسان ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان الہی معاملے کب سمجھے گا؟ جب جو ہے وہ ذات الہی میں شریک ہوگا، شریک ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ذات الہی میں شریک ہوں گے۔ اب باتیں کرنی ہیں خدا سے۔ کون سی باتیں کرو گے؟ اپنے روٹی پانی کی نہیں کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے کہہ دیا، یہ کہہ دیا، اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، اس بات کی فکر میں غرق ہونے لگے۔ تم پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو۔ ابھی بادشاہی کو چھوڑ کے میں راستہ بازی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو معاملہ کرنا ہے، جو باتیں کرنی ہیں، وہ باتیں جو ہیں وہ کسے کرنی ہیں؟ خدا سے۔ اور جو خدا سے باتیں ہیں وہ باتیں ہیں جو پاک روح کے وسیلے سے غیر زبانوں میں خدا کے معاملے۔ اب عقل کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ معاملے خدا کے، معاملے کس کے ہیں؟ خدا کے معاملے۔ بندہ معاملے شروع کرے گا، ٹھیک ہے جی، روٹی پانی، ہماری زبان میں تو یہی کچھ ہے۔ آسمان کے معاملے ہماری زبان میں نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو آسمان کے معاملے جو ہے وہ غیر زبانوں میں ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا، ہم کیسے فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ میں نے کہا یہ تیرا معاملہ ہے۔ فرشتوں کا انصاف کیسے کریں گے؟ یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کس کا ہے؟ خدا کا، اور خدا کے فرزندوں کا۔ جو روحانی خیال ہیں، جو روحانی باتیں ہیں، اس میں عالم والا کی چیزوں کی تلاش میں ہو اور عالم والا کی چیزوں کے خیال میں ہو۔ میں اس کو یہاں پہ چھوڑوں گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ عقل نہیں ہونے کے سبب سے عالم والا کی چیزوں کے لیے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو کچھ باتیں ہیں آپ جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کو جو خط لکھے گئے ان کے آخر میں جو برکات ہیں
ان کو جو ہے وہ دیکھو اور ان برکتوں کے لیے بھی دعا کیا ہے. لوگ ساری برکتوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ان برکتوں کو پانے کے لیے جو ہے وہ شاید تھوڑے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں جو کلیسیا کی غالب آنے والا کی جو ہے وہ برکت ہے. تو میں میرا جو ٹاپک ہے وہ راست بازی ہے، ادھر جاؤں گا تو وہ لمبا ہو جائے گا، بہت لمبا ہو جائے گا. اس لیے اس کو یہاں پہ اسٹاپ کر کے صرف یہ بات بتا رہا ہوں، خدا کے معاملے روحانی خیال کس کے معاملے جی؟ یعنی انسانی ذات جب جو ہے وہ بدل گئی اور ہم جو ہے وہ نئی انسانیت کے مطابق جو ہے وہ چلنے لگے تو نئی انسانیت کے جو معاملات ہیں وہ پرانے انسان کے ہے نہیں، بلکہ اس کی تو شریعت بھی فرق ہے. زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے. عقل کی روحانی حالت میں نہیں بننا. جیسے خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے کہ ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں حقیقی خدا، اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے آسمانی معاملہ. ایک بندہ جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن عقل کی روحانی حالت نہیں ہوگی تو یہ باتیں جو ہے یہ سمجھ میں آ جائیں گی. مجھے رکنا ہے یہاں پہ، باتیں تو بہت سی اس کے لیے میرے دل میں جوش مار رہی ہیں لیکن آپ پتا نہیں چلا. جی تو شروع ہم نے کیا تھا کفارہ، اس کے بعد جو ہے پرانی انسانیت کو اتارنے کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر کھینچنا، پھر نئی انسانیت کو پہننا اور عقل کی روحانی حالت میں بھی جو ہے وہ کیا ہو جانا جی نیا ہو جانا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے لیے سوال ہر سٹیپ کے اوپر رکھنا ہے کیسے. ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ایک کیسے. اگلی بات جی عقل جو ہے وہ روحانی ہو گئی. دنیا چھٹے بات پہ واپس آئی. ہم تلاش میں ہیں وہ راست بازی جو ایمان سے ہے. ساتویں آیت سے پڑھیں. کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا، بس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی. اچھا یہاں پہ رکیں تھوڑی سی، میں ایک بات جو ہے وہ کہنے لگا. ہم تو زندہ ہیں، کب ہوں گے کوئی بھی نہیں گناہ کے اعتبار سے. ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. آیت میں لکھا ہے وہ یاد کی ہوئی ہے. یہ سوچ ہے انسان، یہ سوچ ہے انسان کی. عقل کی روحانی حالت میں نیا جو ہے اسے اس بات کی سمجھ ہے. میں نے کیا کہا، ایک بندہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. یہ تو اس نے رٹا لگایا ہوا. عقل میں یہ بات فٹ ہی نہیں ہے. ایک بندے نے ظفر یوسف اس کا نام ہے مسیحانی قربان، اس نے کہا یہ کہاں کی بات ہے کہ جو بکرا جو ہے وہ ذبح کرتے اس کے ساتھ جو ہے وہ ذبح کرنے والا بھی ذبح ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوتا. اب وہ یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہے؟ انسان نے تو ایسا دیکھا نہیں. لیکن عقل کی جو روحانی حالت ہے وہ کیا بیان کرتی ہے؟ یہ اسی کو پتا ہے جو روحانی ہے. جو روحانی ہے اس کو دکھتا ہے، جو روحانی ہے اس کو معلوم ہے، جو روحانی ہے اسے پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. کہ جب مسیح ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہوئے، مصلوب ہوئے. جسمانی عقل کہتی ہے مسیح پہلے مصلوب ہوئے، ہم ابھی پیدا ہوئے، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن خدا کے معاملے اور خدا کی دانائی اور خدا کی عقل کو جاننا، ٹھیک ہے، یہ روحانیوں کا کام ہے. اس کے ساتھ میں جو ایک آیت بولنے دیں.
کہ وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی، اور ہم پر اس نے اپنے روح کے وسیلے سے یہ اب یہ ظاہر ہوگا کہ روح کے وسیلے سے، اور کس پر ظاہر ہوگا؟ جس کی روحانی عقل جو ہے وہ نہیں۔ آگے بڑھیں۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اس طرح تم بھی اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ ابھی یہاں تک جی، تو یہاں پہ ہوگا کیا جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسیح مر گیا، میں بھی اس کے ساتھ مر گیا۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، عقل اس کی کھلے گی جس کے پاس عقل کی حالت روحانی، ٹھیک ہے، اسے یہ دکھے گا، اسے نظر آئے گا، اسے یہ معلوم ہوگا۔ دوسری بات لکھا ہے کہ مسیح جو ہوا تو گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، یعنی اب جو وہ زندگی ہے وہ خدا کے اعتبار کا مطلب وہ ذات الہی کے اعتبار سے زندہ ہے، یعنی وہ اس ذات کے اعتبار، اب انسان کے اعتبار سے زندہ نہیں ہے، انسان کے اعتبار سے مرا، اور زندہ کس اعتبار سے ہے؟ ذات الہی، خدا کے اعتبار سے۔ انسان کے اعتبار سے مرا اور زندہ کس اعتبار سے ہے؟ خدا کے اعتبار۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ، یعنی پرانی انسانیت مصلوب ہوگی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ یہ وہ سمجھے گا جس کی عقل جو ہے وہ روحانی۔ دوسرا یہ کہے گا، ایک بندے نے کہا ایسا ہے نہیں ہے لیکن سمجھے گا۔ وہ کہتا ہے جی زندگی جو ہے جب یہ سمجھنا شروع کر دو گے نا، اس کو ایسے ہی سمجھنا شروع کر دو، ایسے نہیں سمجھنا۔ ہم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں۔ خدا کے اعتبار سے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے معاملے خدا کے معاملے ہوں، نہ کہ انسان کے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے سارے معاملے کس کے معاملے ہوں جی؟ خدا کے معاملے ہوں، نہ کہ انسان کے۔ یہ بڑا ضروری ہے، پھر ہم خدا کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ اب میں اس میں جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ خدا کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پھل نور کا پھل ہے، یعنی ہماری خوبیاں کیسی ہوں گی؟ نور کی۔ انسان والی خوبیاں دیکھیں، کتا بھی سانس لیتا ہے، بندہ بھی سانس لیتا ہے۔ کتے کے بھی پھیپھڑے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ہلتے ہیں، آکسیجن اندر جاتی ہے، آکسیجن جو ہے وہ باہر آتی ہے، سانس لیتا ہے۔ لیکن اس کے سانس میں اور بندے کے سانس میں جو ہے وہ ذات کا فرق ہے۔ اس سبب سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ کتے کا سانس جو ہے وہ آپ کی سانس سے مل جائے۔ سبب کیا ہے؟ فرق ہے ذات۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے بندہ بھی پیار کرتا ہے، کتا بھی پیار کرتا ہے، لیکن دونوں کے پیار میں فرق ہے۔ فرق کس کا ہے؟ ذات کا۔ اسی طرح سے بندہ بھی پیار کرتا ہے، خدا بھی پیار کرتا ہے، فرق کس کا ہے؟ ذات۔ جب خدا کے اعتبار سے زندہ ہیں تو محبت بندے کی نہیں ہے، محبت ہے خدا کی۔
جب خدا کے اعتبار سے زندہ ہیں تو اطمینان اور تحمل وہ جو ہے وہ بندے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ خدا کا۔ خدا کے اعتبار سے زندہ سمجھو، اس کو سمجھو۔ اگر خدا کے اعتبار سے زندہ ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جو خدا کی خوبیاں، نور کی خوبیاں، پھل کس کا؟ نور کا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ اسی میں بتا دوں 5واں بات لگتی ہوں لگتی ہوں 5-8 क्योंकि तुम पहले तारीखी थे, کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ اور جی بس بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ آگے جو ہے وہ پھل کس کا ہے جی؟ نور کا پھل۔ پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں کیا ہو گئی؟ نور۔ جب خداوند میں نور ہو تو کس طرح سے چلو جی؟ نور کے فرزندوں کی طرح چلو، کیونکہ نور کا پھل یہاں پہ جو ہے وہ پھل جو ہے وہ کس کا لگنا چاہیے جی؟ نور کا۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پھل دینا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ 15واں باب بولو گے ہونا کی جیت کر، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا۔ کیا مقرر کیا جی؟ تاکہ پھل لاؤ، جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ مقرری پھل لانے کے لیے ہوئے ہیں، خدا بھی آ کے آپ سے پھل ڈھونڈتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ نیا عہد اگر داخل ہوئے ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ نئے عہد کے لوگ پتہ نہیں کیوں اس معاملے میں پھنسے رہتے ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ نئے عہد کا تو معاملہ یہ ہے، پھل لائے یا نہیں لائے، کتنا لائے، میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو معاملہ ہے یہاں پہ خدا کے اعتبار سے زندہ رہنا، نور کا پھل لانا ہے۔ جب نور کا پھل لائے پھر آگے اگلی بات جو ہے رومیوں دوبارہ جائیں گے 6 باب میں اور آگے پڑھنا شروع کریں۔ جہاں تک پڑھا تھا اپنے آپ کو خدا کے اعتبار سے زندہ سمجھو۔ اگلی آیت، بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے اظہار ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو اور اپنے اظہار راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ اگلا کام بھی اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرنے ہیں۔ یہ کلام سارا پورا ہوگا تو ایمان پورا ہوگا اور ایمان کی راست بازی ظاہر ہوگی۔ یہ تلاش ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اگلا کام جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے اعضاء جو ہیں وہ کس کے حوالے کرنے ہیں؟ خدا کے حوالے۔ اپنا منہ، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ سب، ٹھیک ہے، اپنی سوچیں، اپنا سب کچھ کس کے حوالے کرنا ہے؟ خدا کے حوالے۔ جب خدا کے حوالے کریں گے، ٹھیک ہے جی، پھر جو ہے وہ ایمان کی راست بازی ظاہر ہوگی۔ پھر خدا کی راست بازی ظاہر ہوگی۔
جب ازائی خدا کے والے نہیں، کسی نے جو ہے وہ غصے کے حوالے کر دیے، کسی نے لالچ کے حوالے کر دیے، کسی نے کسی بات کے حوالے کر دیے، شیطان اور گناہ کے حوالے ازا کرتے رہے، راست باز سوچے انسانی رکھتے رہے، کام انسانی کرتے رہے، پیار انسانی کرتے رہے، کہتے رہے راست باز ہوں۔ نہیں بھائی، پچھلا یہ سارا کام پورا ہوگا تو راست بازی خدا کی ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ محبت سے مجھے یاد آیا، ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی بھائی صاحب مجھے ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا جی بولے۔ خدا پہلے کہتا ہے محبت کرو محبت کرو محبت کرو، جب محبت ہو جاتی ہے تو کہتا ہے گناہ ہے گناہ ہے۔ جواب دو جلدی سے، آپ کو آنا چاہیے۔ محبت والی بات نہیں، خدا والی محبت، جی آپ نے پکیزہ محبت نہیں کہنی، پکیزہ محبت انسان بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق کیا ہے انسانی محبت اور الہی محبت؟ میں نے کہا تیرے پاس وہ محبت ہی نہیں ہے جس کو دے دیا۔ خدا کہتا ہے یہ رکھ، اس نے کہا ہی نہیں، جو محبت تو رکھے ہوئے وہ تو اس نے کہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کون سی محبت لی ہے۔ تو محبت وہ جو خدا کی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے راست بازی وہ جو خدا کی راست بازی، بندے کی راست بازی، تو خدا کی راست بازی ظاہر کیسے ہوگی؟ اب جی کوئی ایک بندہ مجھے پورے اسٹیپ سنائے گا، پھر اس کے بعد لیکچر ختم کر دیں۔ سارے صرف اسٹیپ بتائیں۔ سب سے پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں جی چلو جی، یہ کیا بات ہے، میں لیٹ تو لیٹ کیوں؟ ہاں جی کوئی اور پہلے کفارہ، گناہ مٹ گئے، جی اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا، پھر پرانی انسانیت کو اتارنا، پھر اپنی خواہش سلیم پر مسلوب کرنا۔ یعنی آپ کہیں گے پرانی انسانیت کو مسیح کے ساتھ مسلوب کیا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال میں نے ہر جگہ پہ سوال کرنا ہے کیسے، ٹھیک ہے جی۔ اب جی شروع ہو جائے، سب سے پہلے کیا ہے؟ کفارہ، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جلدی سے یسوع مسیح پہ ایمان آنے سے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جملے جو ہے وہ صاف ہونے چاہیے۔ آپ کفارے کا جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں کہ اس بات یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب کے اوپر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کو مٹا دیا، اس نے ہمارا فدیہ دیا، اور خدا باپ نے ہمیں راست باز کرایا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے حوالہ جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز کرایا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا آگے جی؟ کفارہ، جس کے سبب سے جو ہے وہ کیا ٹھہر گئے؟ راست باز اسٹارٹ ہو گیا، راست بازی کا سفر تلاش۔ اگلی بات چیز پرانی انسانیت کو اتارنا کیسے؟ صلیب پر۔ آج ساتھ ساتھ دیں گے نا، جتنے مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنے جسم کو اس کی خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ جب یسوع مسیح نے کہا نا کہ جو بھی میرا شاگرد ہونا چاہے اپنے خودی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، میرے پیچھے ہو رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ بعضوں نے جو ہے وہ صلیب کو جو ہے یہ سمجھا جو ان کو دنیا میں مل جاتے ہیں، لیکن صلیب میں جو یسوع مسیح کے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جسم کو اس کی خواہشوں اور رغبتوں سمیت مسلوب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پرانی انسانیت جو ہے وہ اتر گئی۔ اس کے بعد جی
दो काम होने हैं इसके साथ, अकल की रूहानी हालत और नई इंसानियत को पहनना। अब जब नई इंसानियत को पहना तो ये नई इंसानियत, ये इसमें और पुरानी इंसानियत में फ़र्क क्या है? पुरानी इंसानियत जिस्मानी सोचे और नई इंसानियत में हम ज़ात की चीज़ों को खुदा की ज़ात की नहीं, नई इंसानियत के लिए आप हवाला बयान करेंगे। नई इंसानियत खुदा के मुताबिक, पुरानी इंसानियत पूरी नहीं बात की। नई इंसानियत खुदा के मुताबिक जो रास्तबाजी और सच्चाई में तैयार की गई है। ठीक है, ये चीज़ों पर लेना है, ठीक है, रखना है। मैं अगली बार जब आऊँ और मैं अगर इसका जो है वो टेस्ट ले लूँ, ठीक है, तो हर कैसे का प्रश्नों का जवाब जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। तो नई इंसानियत में और पुरानी इंसानियत में क्या फ़र्क है? पुरानी इंसानियत में खुदा की खूबी और पुरानी इंसानियत में इंसान की खूबियाँ, और नई इंसानियत खुदा के मुताबिक। ठीक है जी। तो खुदा के मुताबिक है और रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। ठीक है, यह आपने जो है वो याद है। फिर अकल की रूहानी हालत में जब नए बनते हैं तो अकल की रूहानी हालत क्या है? जिसमें रूह के मुताबिक चलना, जिसमें हम रूह के मुआफिक चलते हैं। रूह के मुआफिक का मतलब कौन सा है? कि हम जो है वो इलाही मामलात खुदा को जानते हैं। ठीक है, हवाला जब तो मेरे ज़हन में जो है उसके मैं यहाँ पर रख किया था बहुत से हैं, जिस तरीके से लिखा हुआ है कि तुम अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ। पुरानी इंसानियत में ज़ोरावर नहीं करता हूँ, बल्कि नई इंसानियत में। ठीक है, बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ना और बुनियाद काम करके सब मुकद्दसों समेत मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि खुदा की सारी मामूली तक मामूल हो जाए। आप मसीह की मोहब्बत जानने से बाहर क्यों हैं? इलाही ज़ात की है, इंसान कैसे जानेगा? इंसानी ज़ात की है ही नहीं। भाई जो मकड़ी है वो इंसान की मोहब्बत को क्या समझेगी? मकड़ी अपनी मोहब्बत को समझ के जिसमें वो मकड़े को खा जाती। ठीक है जी। इंसानी मोहब्बत फ़र्क है। इंसानी मोहब्बत में क्या इंसान जो है वो औरत जो है वो मर्द को खा थोड़ी जाती है। ठीक है, मकड़ी क्या करती है? वो जो है वो मोहब्बत में जो है वो मकड़े को खा जाती है। फ़र्क है ना, ज़ात का फ़र्क है ना। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने जो है वो फ़र्क जो है वो बयान करके चले। ठीक हो गया। अगला ठीक है, आगे बढ़े। नए सिरे से पैदा होना, नई इंसानियत को पहनना। ठीक है, कैसे है? नए सिरे से पैदा, नए सिरे गैर फानी तुखम से। जी, नए सिरे से पैदा होना। और जब नए सिरे से पैदा होंगे तो ज़ात आ गई जी। जब ज़ात आ गई, ठीक है, और फिर हमने जो है वो क्या करना है? अकल भी नहीं होगी तो फिर ईमान किसके ऊपर रखना है? क्या समझना है? अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानना है मसीह यीशु में, और हमने गुनाह के एतबार से मुर्दा और खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझना। अगला स्टेप, अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए हवाले करो। अज़ा खुदा के हवाले करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो फसल के मतदान करते हैं। ठीक है, और खुदा की खूबियाँ जो हैं वो आपसे ज़ाहिर हैं, क्योंकि तुम शाही कहानियों का फ़िरका और एक मुक़द्दस कौम और खुदा की खास उम्मत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो। हमारा मामला खुदा ज़ाहिर होता है, खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, खुदा के काम ज़ाहिर होते हैं। ठीक है, खुदा आपको बेहतर है। अब अगर किसी का कुछ